اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یہ جو دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اس کا ترجمہ ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دیا کہ اے موسیٰ جاؤ اور میرا حکم اس کو دو، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ جی، میری جو زبان ہے نا، اس میں جو اس کے ڈر کی وجہ سے، جو جیسے ان سے ایک فرعون کے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا تو وہ تو مجھے قتل کر دیں گے۔ جب انسان بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے نا، تو اس سے دیکھیں نا بات نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح میں اتنا خوف زدہ ہوں کہ میں جاؤں گا تو وہ تو مجھے قتل کر دے گا، تو آپ اللہ جی مجھے ایسی فصیح زبان عطا فرمائیں تاکہ میں بات کروں تو وہ میری بات کو سمجھ لے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرا جو بھائی ہے ہارون، اس کو بھی آپ میرے ساتھ بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دونوں باتیں تھیں ان کو قبول فرمایا۔ تو یہ جو انگارہ منہ میں رکھنے والی بات ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی نبی میں کوئی ایسی اللہ تعالیٰ نے نقص خرابی نہیں رکھی، ان کو ساری مخلوق سے، ساری امت سے جو نا اعلیٰ افضل اور اچھا بنایا۔ تو یہ ہے اس کی، تو یہ جو اس دعا کو جب بھی آپ پڑھنے لگیں، یاد کرنے لگیں، تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں، تو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں سمجھ عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک کا موضوع انسان ہے، اور اس کا مقصد ہے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا۔ تو پہلے جو لیکچر تھا اس میں ہم نے پہلے عشرے کی دعا نہیں پڑھی تھی، اب ہم ہر عشرے کی دعا نا ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ تو پہلے عشرے کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو اے اللہ جی مجھے بخش دے، مجھے میرے پر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پورا عشرہ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بخش دے، میرے پہ رحم فرما، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کی تعریف کریں۔ فائدہ تو انسان کا اپنا ہی ہے تعریف کرنے سے۔ روزہ رکھنے کی نیت ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ اور روزہ کھولنے کی نیت ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، میں تیرے اوپر ایمان لاتی ہوں اور تیرے اوپر بھروسہ کرتی ہوں، اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق میں سے لجی میں روزہ افطار کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو روزہ ہے نا، گناہوں کے سامنے ایک ڈھال ہے، جیسے ڈھال انسان کو بچاتی ہے نا ہر وار سے، تو اسی طرح یہ جو روزہ ہے نا، یہ بھی ہمیں ہر وار سے، گناہوں کی برائیوں سے بچاتا ہے۔ تو جب ہم سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نا، تو اس روزے میں جو ہے نا جیسے ڈھال میں سوراخ ہو جائے تو پھر وہ اتنی زیادہ کارآمد نہیں رہتی نا، اسی طرح جو روزہ ہے نا اس میں بھی سوراخ ہو جاتے ہیں، چھید ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں پورا اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کل چھٹیاں ہیں، سب گھر میں ہیں، تو بچیوں کو تو سنورنے کا شوق ہوتا ہے، آئینہ بھی دیکھنے کا۔ تو جب آپ آئینہ دیکھیں نا، تو آئینہ دیکھنے کی ایک دعا ہے، مسنون دعا۔ مسنون دعا اس کو کہتے ہیں جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، دعائیں امت کو سکھائی ہیں کہ یہ ٹائم پہ پڑھا کریں۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، یقیناً اس میں جو ہے نا ہمارے لیے رحمت ہے، شفا ہے، فائدہ ہے، تو ثواب بھی ہے۔ تو یہ دعا ہے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، علامہ کما حسنت خلقی، اللہ تو نے جیسے مجھے اچھا پیارا بنایا ہے، فحسن خلقی، تو میرے اخلاق کو بھی ایسے اچھا پیارا بنا دے۔ تو اخلاق کی بہت زیادہ جو ہے نا اہمیت ہے۔ بعض اوقات ایک اچھا اخلاق جو ہوتا ہے نا، وہ ایک اچھے نیکی کے کام سے بڑھ جاتا ہے، تو اتنا اس کا ثواب ہے۔ اس کو سنیں اور آگے اس دعا کو آگے بھی پہنچائیں، دوسروں کو بھی سنائیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے
کہ تر و تازہ رہے میرا وہ امتی، جو میری بات کو سنے اور آگے پہنچائے۔ دیکھیے نبی وسلم دعا دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا سے فائدہ اٹھانے کی توفیق فرمائے۔ تو اس دعا کو آپ نے یاد کرنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، تو دوسروں کو بھی پڑھانا، یاد کرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پچھلا لیکچر تھا اس میں میں نے کچھ وضاحت نہیں کی تھی ٹائم کی کمی کی وجہ سے، تو اب ایک اس میں نماز تھا، تو نماز کے بارے میں، نماز کی فضیلت کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا تھا۔ نماز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 انعامات رکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں رزق کی جو تنگی ہے وہ ہٹا دی جائے گی، دوسرا عذاب قبر ہٹا دیا جائے گا، تیسرا نامہ مال دائیں میں ہاتھ میں دیا جائے گا، چوتھا پل صراط سے بجلی کی تیز سے گزار دیا جائے گا، اور پانچواں انعام فائدہ یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اور نماز وہ ہے، دیکھیں اس کے اوپر نہ کوئی خرچہ آتا ہے، نہ زیادہ ٹائم لگتا ہے، نہ مشقت ہوتی ہے، تو دیکھیں ذرا کتنی آسانی سے جو ہے نا یہ عمل کرنے والا ہے، اور کتنے بڑے بڑے اس کے جو ہے نا فوائد ہیں۔ تو ہر انسان دنیا میں رزق کے لیے کتنا پریشان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رزق کا ذمہ تو میں نے خود لیا اپنے بندے کا، تو میرا بندہ کیوں پریشان ہے، اس کو میں نے اس کو دینا ہے، تو بس وہ میری نماز پر، جو نماز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے، تو ہمیں اسے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے ہمیں نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک وسلم کا یہ طریقہ تھا، صحابہ سے اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی کام کروانا ہوتا تھا تو 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھتے تھے، پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے تھے۔ اگر ان کو فوراً وہ چیز نہیں ملتی تھی تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے یہ نفل پڑھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ کہتے تھے نہیں، اللہ کا فرمان جو ہے نا وہ برحق ہے، نبی وسلم کا فرمان برحق ہے، تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے، تو پھر نفل پڑھتے تھے، پھر مانگتے تھے، پھر حتیٰ کہ ان کی جو ہے نا دعا قبول ہوتی تھی۔ تو ہم نے بھی اتنی یقین، اصل چیز ہے یقین، جتنا ہمارا یقین پختہ ہوگا نا اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو دعا بھی مانگنی ہے نا، تو اس نے اللہ جی آپ کی مرضی ہے تو کر دینی، تو نہیں، پورے یقین سے کہ ہم نے ایسا کہا ہے تو اب ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہماری بات سنیں گے اور ایسا ہوگا۔ دعا مانگنی ہے اور پورے یقین سے مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس وقت سن رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں، اس کی دعا کا، اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں، تو اس لیے ہم نے پورے یقین کے ساتھ جو ہے نا مانگنا ہے۔ تو دوسرا جو پوائنٹ تھا اس کو ٹچ کر کے چھوڑا تھا وہ تھا انفاق۔ انفاق مین خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، انفاق کی فضیلت۔ تو وہ جو ہم نے پوائنٹ پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ متقین کی صفات میں کہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر تو انسان نے کرنا ہی ہے، کہ اس کو دوسروں کے اوپر بھی خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کریں گے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نبی پاک نے فرمایا کہ جیسے تم لوگ اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو نا، تو اس کو پالتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو پالتے ہیں، تو ان کو بڑھا چڑھا کے اگر وہ چاہیں تو ایک کھجور کو احد پہاڑ کے برابر اس کا کر دیں اس کا ثواب۔ تو یہ مثالیں جو یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے دیے ہیں، ضروری اتنا یہ کتنا ہوگا یہ اس کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ہر چیز کا ثواب ہوگا ہماری نیت کے ساتھ۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دارومدار نیتوں سے ہے، جیسی ہماری نیت خالص ہوگی ویسا ہی اس کا جو عمل ہے، اجر ہے، ثواب ہے، وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ ویسے جس طرح سے ایک عام دن میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو نفل، تو ایک نفل و نفل کے برابر، ایک فرض پڑھا تو فرض کے برابر، رمضان میں پڑھا تو ہم نے تو وہ ہو گیا نفل، ہو گیا فرض کے برابر، اور فرض ہو گیا 70 فرض کے برابر۔ اسی طرح جو دین کی محفلیں ہیں، جب ان میں بیٹھ کے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ان کا جو اجر ہوتا ہے نا وہ پھر قطرہ اور سمندر کے برابر ہوتا ہے۔ اکیلے بیٹھ کے کریں گے تو وہ عبادت ایک قطرہ ہے، وہ جب اکٹھے بیٹھ کے کریں گے تو وہ عبادت جو ہے نا وہ سمندر ہے۔ یہ اکٹھے بیٹھنے والے جو ہے نا یہ سیکھنے سکھانے والا کام ہے۔ تو
نوافل تو گھر میں بیٹھ کے تنہائی میں پڑھیں گے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ جو سیکھنے سکھانے کا کام، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی وسلم تو مسجد نبی میں گئے تو وہاں پہ صحابہ کرام کی دو جماعتیں تھیں۔ ایک جماعت جو تھی وہ نفلوں میں تھی، عبادت میں تھی، جو دوسری تھی نا وہ سیکھنے سکھانے کا کام کر رہی تھی۔ تو نبی وسلم دوسری جماعت میں بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو اتنا زیادہ اس کا جو ہے نا ثواب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں اور آگے پہنچائیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ان ساری باتوں پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہی لوگ اللہ طرف سے ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اس راستے پر ہیں جو انہوں نے مانگے اس پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ فائدہ اٹھانے والے ہیں بہت زیادہ۔ جیسے جو کسان ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، ایک دانہ ڈالتا ہے تو ایک بالی میں سے 100 دانے نکلتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں بڑھا دیں۔ اسی طرح ہمارے اعمال سے ہم یہ جو اپنے اعمال سے فائدہ اٹھانے والے ہیں لوگ جو عمل کرنے والے ہیں۔ اگلا آج کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین کفروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اپنی مرضی کرنے والے ہیں، ضد کرنے والے ہیں، ہٹ دھرمی کرنے والے ہیں، بات کو نہیں مانتے، ان کو آپ چاہے جتنا مرضی ڈرائیں نہ ڈرائیں، سمجھائیں نہ سمجھائیں، جو مرضی آپ کر لیں، ان لوگوں نے ایمان نہیں لا، یہ کبھی بھی نہیں، لا یؤمنون۔ یہ جو لا ہے نا، لام کے اوپر زبر ہو تو ضرور، اور لام کے ساتھ زبر ساتھ الف ہو تو لا، لام زبر الف لا، یا لام الف زبر لا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یا لا اس کو مد کے ساتھ پڑھتے ہیں، لا یؤمنون، وہ نہیں کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اتنے وہ ضدی اور نافرمان لوگ ہیں۔ تو آگے کیا فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ان کے دلوں پر ایسے کہ جیسے ان کی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے مہر لگ گئی ہو۔ تو مہر کب لگتی ہے؟ جب سارے کام کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اینڈ میں لگتی ہے۔ تو یعنی کہ ان کے دل جو ہیں وہ اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اب ان کے اوپر کوئی بھی چیز جو اثر نہیں کرے گی، ان کے دلوں کے اندر کوئی بھی بات نہیں جائے گی، کوئی بات نہیں سمائے گی، ان کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، ان کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے۔ وعلی سمعہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو کانوں کے اوپر بھی مہر ہے، کہ ان کے کانوں کے اندر بھی کوئی اللہ کی ہدایت کی بات نہیں جائے گی۔ تو ان کی آنکھیں ہیں، آنکھیں کے اوپر بھی پردہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے سج مل کے پردے لٹک رہے ہیں۔ اب جب ہم کسی کو کہتے ہیں، اگر کوئی بار بار کسی کو بات کہیں کہ سامنے چیز پڑی ہے وہ اٹھا کے دے دو، تو وہ جا کے کیا دیکھ کے وہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم اس سے کہتے ہیں، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ تم اندھے ہو، یا تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، یہ تو سامنے تو چیز رکھی ہے، تمہیں نظر کیوں نہیں؟ تو کیا وہ سچ مچ اندھا ہوتا ہے، اندھا ہوتی اندھی ہوتی؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ ہم اسے مثال دے کے کہتے ہیں نا کہ تمہیں سامنے کی چیز نظر نہیں آئی۔ تو اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھوں سے بظاہر تو دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھنے کے باوجود ایسے ہیں جیسے کہ اندھے ہیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے بار بار سمجھاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ جو زمین ہے یہ مردہ ہے، اس میں سے جو کچھ نکلتا ہے نا یہ میں نکالتا ہوں۔ دیکھیں زمین کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جب کوئی چیز ڈالتی ہے تو وہ گل سڑ جاتی ہے، ختم ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم اس میں دانہ ڈالتے ہیں تو بیج ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ جو بیج ہے وہ پھوٹتا ہے، اس میں سے کتنی نرم و نازک جو ہے نا وہ شاخیں نکلتی ہیں۔ تو کیا جو زمین ہے اس کے اندر کیا کوئی فیکٹری لگی ہوئی ہے، کوئی مشینیں لگی ہوئی ہیں جو اندر جو زمین کو پتہ ہے کہ پہلے اس میں سے یہ چیز نکالنی ہے، یہ بیج ڈالا ہے تو یہ چیز نکالنی ہے، تو اس کا یہ ذائقہ کرنا ہے، یہ کلر کرنا ہے، اس کا یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے بندے دھیان سے دیکھ، غور سے دیکھ، یہ کون کرتا ہے؟ یہ میں کرتا ہوں۔ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کرتا ہوں، پھر تیل اس میں سے رنگ برنگے اناج، غلے، پھل پھول، اتنی چیزیں جو ہے نا وہ میں نکالتا ہوں کہ تجھے یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایسے ہے جیسے کہ وہ اندھا، کیونکہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔
دیکھنا چاہے گا تو نظر آئے گا. فرماتے ہیں جو ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر بھی مہر ہے، جن کے کانوں کے اوپر بھی مہر ہے، ان کے کانوں میں گرانی ہے کوئی چیز، وہ اللہ کے فرمائی کی وہ سنتے نہیں ہیں. اللہ تو فرمایا کہ ان کی آنکھوں کے اوپر ایسے ہے جیسے ان کے اوپر پردہ ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پھر ان کے لیے آگے کیا ہے، والم عذاب عظیم، ان کے لیے آگے بہت بڑا عذاب ہے. تو دیکھیں دنیا میں اگر ہمیں دھوپ تیز ہو، گرمی سردی، تو ہم کتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے. کوئی ضرورت کی چیز نہ ملے انسان پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سی بیماری آ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ چیزیں، وہ پریشانیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کہا ہے، اور پھر عذاب بھی نہیں، عذاب عظیم کہا ہے، تو وہ کتنے کتنے بڑے عذاب ہوں گے، وہ کتنی بڑی آزمائشیں ہوں گی، کتنی بڑی تکلیفیں ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہاں، اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں. جب بھی ہم نے کوئی پڑھنا ہے، سننا ہے، تو ساتھ ساتھ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے. یہ صرف اس نے لیے کہ ہم کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا، اتنا ہمیں آتا ہے، ہم اس بات کا پتہ ہے، صرف پڑھنے سننے کا فائدہ نہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس قرآن کو جو ہے، یہ جو غیر مسلم ہے نا، وہ بہت پڑھتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کو اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر ایمان لانے کے لیے تو نہیں پڑھتے، اللہ کو برحق تو نہیں جانتے، اسلام کو جو آخر نبی تو نہیں مانتے. تو وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہمارے فائدے کی چیز کیا ہے، تو وہ فائدے کی چیز ڈھونڈتے ہیں. یا پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں سے مسلمانوں کے اوپر کوئی تان کر سکیں، کوئی کمی اس میں کجی نکال سکیں، تو اس لیے اس کو پڑھتے ہیں. تو صرف پڑھنا جو ہے نا، وہ تو فائدہ ہی نہیں دے گا. اس کے اوپر عمل کرنا، جو ہم پڑھیں سنیں اس کے اوپر عمل کریں. اب ہم نے خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیسے ہیں. جب ہم بات کوئی سنتے ہیں تو ہمارے پر اثر ہوتا ہے اس بات کا، یا وہ ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے تو ہم بس سنی انسنی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم ایسے لوگوں میں سے ہو جائیں. آگے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے باللہ و بالیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہیں ہے وہ مومن، وہ ایمان نہیں لائے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں لائے. تو اچھا، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نہیں لائے. تو اب اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ منہ سے تو کہتے ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے، حقیقت میں ہے یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیے، ان کے دل جو ہے وہ ان میں ایمان نہیں گیا، انہوں نے مانا نہیں اس بات کو، صرف منہ سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یخدعون، لیکن وہ دھوکہ نہیں دیتے الا مگر صرف انفسهم، اپنے آپ کو. دھوکہ تو وہ دے رہے ہیں لیکن کس کو؟ صرف اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. لیکن وما یشعرون، انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ جیسے ایک بچہ ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تمہارے پیپر نزدیک ہیں، تم پڑھ لو پڑھ لو، لیکن وہ ضد کرتا ہے، وہ نہیں پڑھتا، وہ کھیلنے میں لگا رہتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، ٹائم ضائع کرتا ہے. تو دیکھیں وہ کس کا نقصان کرتا ہے بچہ؟ کیا کہنے والے کرتا ہے؟ کیا ٹیچر کا نقصان کر رہا ہے؟ کیا ماں باپ کا نقصان کرتا ہے؟ کس کا؟ ظاہر ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے نا، اپنا نقصان کر رہا ہے. جب رزلٹ آئے گا، پیپر ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ کیا وہ پاس ہوگا؟ کیا وہ فرسٹ آئے گا؟ کیا اس کو میڈل ملے گا؟ کیا ہوگا؟ یقیناً فیل ہوگا نا. تو اسی طرح یہ لوگ جو ہے نا، فرمایا کہ یہ بھی ایسے ہی ہیں، ان کو، اور جیسے اس بچے کو سمجھ نہیں ہے نا، نقصان اپنا کار ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے نا، بڑوں کو جو ہے نا، میں نے چکمہ دے دیا کہ میں بس کام کر رہا ہوں، بک کھولی ہے، تجھے پڑھ نہیں رہا، ادھر ادھر کھیلے میں ٹائم ضائع کر. جب اس نے دیکھا تو بک پہ بیٹھ گیا کے، تو وہ پڑھنے لگے. تو فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بھی اوپر سے کہتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم نے اللہ کو مانا، کو یوم آخر کو مانا، لیکن حقیقت میں وہ نہیں مانتے، دل سے نہیں مانتے، یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، صرف اوپر اوپر سے. تو یہ لوگ بھی دھوکہ دیتے ہیں، لیکن صرف اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، خود نقصان اٹھائیں گے لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں جھوٹ کا اور اپنی مرضی کا، ضد کا مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض کو، اس بیماری کو. اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو کیسے بڑھا دیا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، ڈھیل دے دی.
بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اور بیماری ڈال دی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ یہ سیم ایسی جیسے جب کوئی بچہ بات نہیں مانتا، کوئی بڑا بات نہیں مانتا، تو ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ضد کرتا ہے، ڈھیٹ ضدی، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ جب بچہ ہے تو جب نافرمانی کر رہا ہے فیل ہوگا تو پھر اس کو پتہ چلے گا، نافرمانی کر رہا ہے نہیں بات آ رہا، ہم کہتے ہیں ادھر نہ جاؤ تمہیں نقصان ہوگا، چوٹ لگے گی، نہیں چاہتا، ہم کہتے ہیں اچھا جب گرے گا اس کو چوٹ لگے گی، اس کو خود ہی پتہ چلے گا، خود ہی ہٹ جائے گا، دوبارہ ایسے نہیں کرے گا۔ تو اس کا بھی یہ مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ بار بار ہم جب آگے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ان کو امہلہم رویدا، کہ ان کو نا ڈھیل دو، ان کو چھوڑ دو، جو ضدی ہے ان کو چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا، یعنی کہ ان کو چھوڑ دیتا جا رہا ہے، ان کا مرض بڑا ہی ہے نا۔ جب ہم دیکھیں اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بیمار، اس کو بخار، تو ہم دوائی نہیں لیں گے تو کیا کریں گے، بیماری بڑھے گی، بخار بڑھے گا۔ تو اس سے اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا نا، تو ان کا جو مرض تھا ہٹ دھرمی کا، ضد کا، انات کا، تو وہ بڑھتا چلا گیا۔ تو وہ مزید جو ہے نا وہ ضد میں آ کے اور گناہ میں بڑھتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے ایسا عذاب ہے علیم جو کہ دردناک ہے، دکھ دینے والا ہے، درد دینے والا ہے۔ دیکھیں اگر ہمیں چوٹ لگتی ہے، اب یہ سردی میں ذرا سا ٹھوکر لگے تو کیسے انسان پاؤں کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، تو کیسے ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ تو ذرا سی تکلیف پہ ہم ہائی کرتے ہیں، ذرا سی سوئی چبھے، دیکھیں انجیکشن لگوانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب وہ عذاب جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عذاب علیم ہے، وہ درد دینے والے، وہ دکھ دینے والے، وہ تکلیف دینے والے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو وہ کیسے عذاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے، ایسے عذابوں سے، ایسی تکلیفوں سے، ایسے مصیبتوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو پھر فرمایا کہ وہ ایسا کیوں، ایسا اس لیے ہے بیما کانوا یکسبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کس جھوٹ کو کہتے ہیں یکذبون، وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے والے، ان کے جھوٹ کے سبب۔ دیکھیں جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا یہ اپنی بات کو چھپانے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے، اپنا کتنا نقصان کرتا ہے۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا چلاک، ہوشیار، مکار یار سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہوشیار لوگ ہیں، لیکن کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو ہیں کیسے، وما یشرون، ان کو شعور ہی نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں وہ نہ سمجھ، بے وقوف، لیکن اپنے آپ کو عقل مند اور بہت ہوشیار چلاک سمجھتے ہیں، تو اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو، برائی نہ کرو، خرابی نہ کرو، نہ دوسرے کو دھوکہ دو، تو نہ کسی کو پریشان کرو، نہ کسی کو نقصان دو، جب ان سے کہا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، قولوا، تو آگے سے کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو ٹھیک کرنے والے ہیں، درست کرنے والے ہیں، تو ہم تو مصلح ہیں، مصلح اصلاح کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلیٰ، خبردار، اے مسلمانوں خبردار، دھیان سے سنو، غور سے سنو۔ اعلیٰ کا مطلب ہے خبردار ہو جانا، الرٹ ہو جانا، غور سے سنو، دھیان سے، انہم، یقیناً وہی، ہم المفسدون، وہ فسادی ہیں۔ اے مسلمانوں دھیان سے سنو، غور سے سنو، اور اس بات کو سمجھو کہ یہ لوگ فسادی ہیں، جو ایسا کہتے ہیں نا تمہارے منہ پہ کہ ہم ایمان لائے تو لیکن خرابیاں کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ خرابی کرنے والے ہیں، نقصان کرنے والے ہیں، دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں، دوسروں کو بھی راستے سے ہٹانے والے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن کیا ہے وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، سمجھ ہی نہیں رکھتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن ایسا سب کچھ کیوں کرتے ہیں، بڑے ہوشیار ہو کے، چلاک ہو کے، چلاکیاں کر کے، تو لیکن کیا ہے حقیقت میں بے وقوف ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ باقی سب لوگ ایمان لائے۔ وہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ کہتے تھے، منہ سے کہتے تھے کہ ہم اللہ پر بھی، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو جو ہمیں آخرت پر بھی، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ایسے جیسے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، باقی لوگ جن کے صحابہ کرام، تو ایسے ایمان لاؤ، یعنی کہ وہ لوگ جب ایمان لاتے تھے تو پوری طرح عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر، اسلام کے سنتوں پر کہنے کے مطابق زندگی گزارتے تھے، پورا عمل کرتے تھے، تم بھی ایسے کرو۔ تو آگے سے پھر وہ لوگ کیا کہتے ہیں، قالو، آگے سے بولے نؤمن کما آمن السفہاء،
تو کیا یہ حرف استفہام ہے، تو کیا ہم ایمان لائیں ایسے لوگوں کے جو کہ بے وقوف ہیں؟ تو صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے۔ بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ جب کوئی شخص ایمان لاتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی یہ لوگ اس کے دشمن ہو جاتے تھے، مکہ والے اس کے دشمن ہو جاتے تھے، اس کو اذیتیں دینا، تکلیفیں دینا، مار پیٹ کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کا مال و اسباب چھین لینا، اس کو گھروں سے نکال دینا، یا اس کو گھروں میں باندھ کے رکھنا، بیڑیاں ڈال کے رکھنا، ہتکڑیاں ڈال کے رکھنا، تو ان کو ذلیل کرتے رہنا کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، تم بے دین ہو گئے ہو، تو اس کے ساتھ جو ہے نا قطع طلب کرنا، سب نے اس کو بلانا چھوڑ دینا، اس طرح۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے، اتنا ان کو جو ہے نا مارا پیٹا جاتا ہے، مال و اسباب چھین لیا جاتا ہے، تو اتنے برے حالوں میں ہیں، تو پھر بھی یہ ہٹتے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں نہیں جی تو ہم دین سے نہیں ہٹیں گے، ہم کلمے سے نہیں ہٹیں گے، تو یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، تو اگر یہ نہ کر دیں تو پھر سارا کچھ ان سے یہ عذاب ہٹ جائے، تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ تو انہیں بے وقوف کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلیٰ، سنو، غور سے سنو، دھیان سے سنو، انہم، بے شک وہی، ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، یہی کم عقل ہیں، انہیں کو پتہ نہیں ہے کہ صحیح کیا، غلط کیا، اچھا کیا، برا کیا ہے۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں وہ دنیا کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو فائدے ان کو دیکھ رہے ہیں، تو آخرت کے جو عذاب ہیں، جو تکلیفیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آنے والی، اس کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اس چیز کو نہیں سمجھتے، صرف ظاہری چیز کو دیکھ رہے ہیں، جو نزدیک نزدیک کے فائدے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، جو ان کے آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں، اصل فائدے کو، حقیقی فائدے کو یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ پہلے فرمایا ما یشرون، اب فرمایا لا یعلمون، تو یہ لوگ کیسے تھے؟ اپنے آپ لوگ کیا کہتے تھے؟ بڑے ذہین، فطین، اور بڑے عقل والے، اور بڑی ان کو دارالندوا انہوں نے بنایا ہوا تھا، اپنی پارلیمنٹ بنائی تھی، اس میں بیٹھ کے میٹنگیں کرنا اور سازشیں کرنا اور سارا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ بیوقوف لوگ ہیں، نا سمجھ لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے، بیوقوف بھی ہیں، اور یہ خود بیوقوف ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عقلوں سے بچائے جو کہ ہمیں غلط راستے پہ لے جائے، جو کہ ہمیں برائی کی طرف لے جائے، تو ہمیں بات کو صحیح سمجھنے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی حماقتوں سے بچائے، ایسی چلاکیوں سے، ہوشیاریوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے کی سمجھ دے، سیدھے راستے کی، جس پہ چل کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں، اپنے لیے جو ہے نا جنت کا راستہ چن سکیں۔ تو یہ بار 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 ہر آیت پہ ہم نے رکنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر آگے جانا ہے۔ یہ نہیں ہے ہم سوچے کہ ہم زیادہ پڑھ لیں، اتنا نہیں، زیادہ نہیں، اتنا پڑھیں جو ہمارے دل پہ اثر کرے، ہمیں سمجھ آئے، ہمارے لیے وہ عمل کا باعث ہو، ہمارے عمل میں آ جائے۔ صحابہ کرام اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب قرآن پاک کی چند آیات پڑھتے تھے نا، تو اس وقت تک آگے نہیں جاتے تھے جب تک ان پر عمل نہیں کر لیتے تھے، تو ان پر مکمل عمل کرتے تھے پھر آگے پڑھتے تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اتنے سپارے پڑھ لیے اور روز کے، اور قرآن ہم نے رمضان میں اتنے جو قرآن پاک ہم نے پڑھ لیے، تو چاہے ہمارے سر کے اوپر سے گزر جائے۔ قرآن پاک کے 4 حق ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، یہ جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو جب سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اب اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کو دوسروں تک لے کے جائیں، تاکہ جس غلط راستے سے ہم بچیں دوسرے بھی بچیں۔ اگر ہم سیدھے راستے پہ آ گئے تو دوسرے بھی آ جائیں، اگر ہمیں اللہ کی رضا والا راستہ ملے تو ان کو بھی مل جائے، اگر ہم جنت میں جانے والے بن گئے تو وہ بھی بن جائیں۔ کیونکہ حدیث پاک کا مفسر نے اس لیے فرمایا کہ مومن جو ہے نا، مسلمان، وہ ایسے ہے کہ جیسے ایک ہاتھ پہ چوٹ لگتی ہے، دوسرے ہاتھ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک جو مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، تو ایک ہاتھ پہ چوٹ لگتی ہے، دوسرے ہاتھ کو پورا ہاتھ جو بے آرام ہو جاتا ہے، پورا جسم بے آرام ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ہم ان عذابوں سے بچیں تو کوئی دوسرا بھی ہمارے دل میں دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ ہمدردی ہو، وہ
کڑن ہو جو ہمارے پیارے نبی کے دل میں تھی. تو جب وہ چیز ہمارے دل میں پیدا ہوگی تو پھر ہمیں یہ قرآن فائدہ دے گا. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے لیکن متقیوں کے لیے. اور متقی کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جو کچھ چاہتا ہے نا، صرف اپنے لیے نہیں چاہتا، وہ دوسرے کے لیے بھی چاہتا ہے. اچھائی، بہتری، فائدہ، ہمدردی، پیار، محبت کہ دوسرے کو بھی ملے. تو یہ ہم نے اس صفت کو لینا ہے، متقی کی صفت کو. ہمارے اندر یہ بھی صفت آ جائے، دوسروں کے لیے ہمدردی آ جائے، دوسروں کا خیال آ جائے، دوسروں کا بھلا آ جائے. متقی اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی مان کے چلنے والا، اللہ کے بندوں کے لیے اچھائی سوچنے والا، اچھا عمل کرنے والا، کوشش کرنے والا. تو یہ بھی متقی کی صفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو بھی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے کہ یہ صفات بھی ہمارے اندر آ جائیں. تو اس لیے صحابہ کرام کا اتنا درجہ تھا کہ وہ 100% عمل کرنے والے تھے، 100% اللہ تعالیٰ کی ماننے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ 100% چلنے والے تھے. اسی لیے تعالیٰ نے کہا کہ میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی. ابھی ہم پڑھیں گے اسی میں اس بارے میں انشاءاللہ. تو دیکھیں یہ بات کھل کے پھر سامنے آتی جائے گی. تو یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ جو شروع کی آیات ہے نا، یہ بہت اہم اور خاص ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ ان کی ہمیں صحیح سمجھ آ جائے، ان کو ہم ایک نظر دیکھ کے نہ گزریں، ان کے ہم اچھی طرح سے ان کو سمجھ لیں، سمجھ کے پھر آگے گزریں، تاکہ ہمیں فائدہ تو ہو نا سیکھنے کا، اس کا کوئی فائدہ تو ہمیں پتہ تو اس میں کیا ہے. یہ جو ہم اتنی اسپیڈ سے جب بھی کہیں قرآن خوانی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جو پہلا پارا اور 30واں پارا ہے نا، ہم یہ پڑھیں گے، کیونکہ دونوں بار بار پڑھتے رہتی ہیں تو دونوں آسان ہیں، فٹافٹ پڑھ جائیں گے، جلدی سے پڑھ جائیں گے. اس جلدی کے چکر میں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا. تو اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنا فرمائے. تو آگے کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو قولوا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. یہ جو لوگ ہیں نا جو دھوکہ دینے والے، ان کے بارے میں ہے. وَإِذَا خَلَوْا، خلوت ہوتی ہے تنہائی، خلو، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ. اب یہ خلوت ان کی اکیلی نہیں کہ وہ اکیلے بیٹھے ہیں، خلوت ان کی کیسی ہے؟ اکیلے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دوستوں کو شیطان کہا ہے. شیطان ہم نے کتنی ڈیٹیل سے شیطان کو پڑھا تھا کہ شیطان کون ہے، کیسا ہے، کیا اس کی عادات ہیں، کیا اس کی خصلت ہے. تو یہ لوگ جو کہ دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں، تو دوسروں کا نقصان سوچنے والے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے کہ شیطان. ان کی جو صفت ہے نا وہ شیطان صفت ہے، ان کی خصلت شیطان صفت ہے. تو جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، تو الا شیاطین، اپنے شیطانوں کے پاس، جیسے اپنے جیسے شیطان، جیسے یہ خود شیطان صفت ہے، ان کے دوست بھی ایسے شیطان صفت. انسان اپنے دوست، اس لیے کہتے ہیں کہ اچھی دوستی اپنانی چاہیے، کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. تو آگے ہم بڑے تعداد فرمائیں گے کہ قیامت کے دن لوگ نا افسوس کریں گے، اے کاش میں نے فلاں کا دوست نہ بنایا تھا، اے کاش میں نے فلاں کا دوست نہ، کہ میں تو اسی راستے پہ جا رہا تھا، یہ جا رہی تھی، اس نے مجھے جو ہے نا غلط راستے پہ ڈال دیا، اس نے مجھے بہلا دیا، بھٹکا کے، پھسلا کے، ورگلا کے، اس نے مجھے غلط راستے پہ ڈال دیا. تو دوستیاں جو ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اچھی بری دوستوں کی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس، اپنے شیطانوں جاس، اپنے ایسے شیطانوں دوستوں کے پاس، قالوا، تو وہ ان سے جا کے کہتے ہیں انا معکم، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں، ہمارے دوست تمہارے ساتھ ہیں. تو انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں. استہزاء، مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا. تو ہم جو انہیں کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، تو ہم ایمان تو نہیں لائے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ان کو تو صرف دھوکہ دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں ان کا. حقیقت میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ ان کو جا کے ایسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا مذاق اڑاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے، ویسے مذاق ان کا اڑاتا ہے جیسے وہ اڑاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ غلط کام کریں گے، غلط حرکتیں، دھوکے، مذاق تو ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا مذاق اڑایا جائے گا. یہ ان کا مذاق ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے ایک جگہ فرمائیں گے، فرماتے ہیں کہ اب چکھو اس اپنے کیے کا کیا انجام چکھو.
چکھو، دیکھو چکھتے ہم کسے، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں پیار سے کہ یہ لوگ اچھی چیزیں تم کھاؤ چکھو، دیکھو کیسی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اپنی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنے ان اعمال کا مزہ چکھو جو تم نے دنیا میں کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا اللہ یستخزی بہم، تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائیں گے، وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ یمدم اور ڈھیل دیتے ہیں ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں. جیسے ابھی ہم نے بڑا کہا تھا نا، میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو، فزادہم اللہ، ان کا اللہ تعالیٰ نے مرض بڑھا دی، ان کو چھوڑ دی، ان کو ڈھیل دے دی، فی طغیانہم، تو اللہ تعالیٰ یمدو، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں فی طغیان، ان کی سرکشی میں، ان کی جو ہے نا ہٹ دھرمی، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، یا ماہون، اما ہوتا ہے اندھا، تو وہ اندھوں کی طرح پھر جو ہے نا بھٹکتے پھرتے ہیں. اب یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں غلط کام کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت بہتر کر رہے ہیں. تو حقیقت میں کیا ہے، حقیقت میں یہ ہے کہ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اپنا نقصان کرنے والے ہیں. اگر دوسرے کا کسی کا کرتے ہیں تو اس کا دنیاوی نقصان ہے، عارضی ہے. ان کا اپنا دائمی نقصان ہے جو کہ کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا. اپنا وہ نقصان کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، کم عقل ہیں، ناسمجھ ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں، خود اپنے ساتھ نقصان کر رہے ہیں، خود کو نقصان دے رہے ہیں، اتنے عذابوں میں مبتلا کر رہے ہیں، عذاب عظیم، عذاب علیم. تو لیکن کیا ہے، جانتے نہیں ہیں. اگر جانتے ہوتے تو کیا ایسا کرتے؟ اگر انہیں یقین ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار جو ہے نیتوں کا ہے. اگر انہیں یہ یقین ہو جائے کہ جو ہے نا یہ ہم جو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ نقصان کا سودا ہے، ہم اس کا اتنا نقصان، کیا وہ ایسا کریں گے؟ وہ جانتے ہی نہیں. کیوں نہیں جانتے؟ کہ وہ دنیا میں، دنیا کی آسائشوں میں غرق ہو چکے ہیں. ڈھیٹ، ضد، ہٹ دھرمی اور دنیاوی آسائشیں. یہ دنیاوی آسائشیں یہ نہیں ہے کہ انسان کہ نہیں بس میں جو ہے نا، میں نے تو بہت نیک ہوں، میں تو بس تسبیح پکڑ لوں، مسلے میں بیٹھ جاؤں. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ دنیا سے منہ موڑ لو، بس جو ہے نا تم پھٹے پرانے کپڑے گندے رہو. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کو صاف ستھرا مسلمان پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کی بجائے نا طاقتور مومن زیادہ پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم جو بھی کام کرو ایک حد میں رہ کے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ نے ساری دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، ساری نعمت تمہارے لیے پیدا کی، ان سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن کیسے؟ ایسے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں دے کے، اللہ کے راستے پہ چل کے، اللہ کی مان کے، ڈھیٹ بن کے نہیں. فائدہ تو وہ بھی اٹھا رہے ہیں لیکن کیا ہے، نقصان اٹھا رہے ہیں. اور ایسا نقصان اٹھا رہے ہیں جس کا کوئی تلافی نہیں ہے ان کے پاس اینڈ میں. آگے ان کے لیے حسرتیں ہی حسرتیں ہیں، افسوس ہی افسوس ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے. اس حسرت، اس افسوس کا، اس رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا سنا پڑا ہے عمل کی توفیق دیں، عمل کرنے کی توفیق دیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا سیدھے راستے پہ جو ہے نا استقامت عطا فرمائیں کہ ہم اس پہ چلتے رہیں. ہم سب کو اللہ جی اپنے راستے میں قبول فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. آمین ثم السلام علیکم.